آج نوجوان خصوصاً نوجوان طبقہ موبائل میں ٹچ موبائل میں اتنا گم ہو چکا ہے، اتنا گم ہو چکا ہے کہ اس کا استعمال، اس کا مس یوز کہاں اور کون کر رہا ہے۔ 1 لاکھ 2 لاکھ کے بابا والدین جو ہے خوشی میں موبائل تو دے دیتے بابا، اور بعد میں تباہی اچانک دستک دیتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کریں جب چڑیا چھپ گئی، کھیت تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے بچوں کو، شہزادوں کو، شہزادیوں کو ٹچ موبائل دینے والوں، آج اس کے تار کہاں سے جڑے ہوئے ہیں آپ ہر کوئی جانتا ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کفر اور ارتداد نے اسلام کے خلاف اسے ایک زبردست ہتھیار بنا لیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں اور بچیوں کے عقیدوں کی حفاظت کرو۔ بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہے، بچے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب شکر کو آپ سمجھیں، شکر کا مفہوم جو اسلام نے بیان کیا ہے، جو قرآن نے بیان کیا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کو صفائی آئی، بڑی برکت ہے۔ سادات کرام سب صاحب برکت ہیں، برکت والے ہیں۔ حضور نے خود فرمایا جتنے سادات ہیں میری اہل بیت ہیں وہ زمین کے لیے امان ہے، زمین کے لیے کیا ہے۔ اور سید صاحب کے تو والد صاحب ماشاءاللہ عبدالقادر باپو میاں، سید عبدالقادر باپو میاں رحمہ اللہ، بڑی جانی مانی شخصیت تھی۔ تو بابا ہم تو نسبتوں کو دیکھتے ہیں بابا، ہم تو، اور پھر آدمی کو نیچے ہی رہنا چاہیے۔ ہم نیچے ہی رہتے بابا، زمین پہ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے درود پاک پڑھے، سارے سادات سن کے، خصوصاً میں اپنی بات بتاؤں، میں قادری سیدوں کا بڑا ادب کرتا ہوں، سب کا ادب کرتا ہوں، لیکن جو بڑے پیر کے ہیں نا تو میں جلدی زبان بھی نہیں کھولتا ان کے بارے میں۔ پرسنل کوئی چیز آ بھی گئی تو ذرا خاموش ہی رہتا ہوں، کیونکہ بڑے پیر کے گھر کے ہوں اور مجھے بڑے پیر سے بے انتہا، حالانکہ میں نسباً رفاعی ہوں، میں نسباً سلطان العارفین کی اولاد سے ہوں۔ یہ کھرا ہے، بڑا شجرا، یہاں سے لے کے وہاں پہ 20 فٹ کا شجرا ہے میرے پاس۔ لگاؤ ہے بڑے پیر سے، میرے گھر میں بھی اٹھتے بیٹھتے بچوں کو، بچیوں کو، سب کو بڑے پیر۔ شاید آپ ہمیشہ دیکھتے ہوں کہ میں بڑے پیر کا نام بھی نہیں لیتا ہوں جلدی، بڑے پیر ہی کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ بڑے پیر کہتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے نسبت غلامی سمجھائی ہے۔ یہ جو قادریت مجھ میں بڑے پیر کی جو غلامی، یہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ کس کی دین ہے؟ کیونکہ میں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے۔ اعلیٰ حضرت پڑھنے کی چیز ہے، پڑھو ذرا تو تب سمجھ میں آئے گا۔ میں نے جو نتیجہ نکالا ہے، اعلیٰ حضرت سے بڑا قادری ہندوستان میں 100 سال میں کوئی نہیں آیا۔ یہ میرا دعویٰ ہے اور دلیل، آؤ اعلیٰ حضرت دور نہیں، ملاقات کرو۔ اعلیٰ حضرت کہاں گئے ہیں؟ تھوڑی دور ہے، کھولو جو ہے کتاب ہدایت کی بخشش کھولو۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ تجھ سے در، در سے سر، اور سر سے ہے نسبت مجھ کو۔ غوث پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت ڈائریکٹ ایسے نہیں کہہ رہے کہ بڑے پیر میں آپ کا غلام ہوں، بڑے پیر میں آپ کا، ایسے نہیں کہہ رہے ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کا انداز تخیل دیکھیں، کیا کہتے ہیں؟ تجھ سے در، یا رسول اللہ آپ کے قصرے، بڑے پیر آپ کا جو گھر ہے اس کی چوکھٹ، اور اس چوکھٹ کے باہر جو کتا پہرا دیتا ہے، احمد رضا کو اس کتے سے نسبت ہے۔ تجھ سے در، در سے سر، اور سر سے ہی نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، جیسا بھی ہوں۔ کہتے بڑے پیر کی نسبت غلامی تو ہے، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں، برکت بتاتے ہیں بابا، کیا کہتے ہیں کہ جس کے گلے میں غوث کی غلامی کا پٹا ہے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور کیسے قادری ہے، فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اتنی دیوانگی غوث پاک کی میں نے دیکھی ہی نہیں اعلیٰ حضرت کی طرح۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں پڑھ کے کہ کیا ماشاءاللہ بڑے پیر سے۔ تو قادری سادات کے حوالے سے میں بڑا سینسیٹیو ہوں۔ بابا یہ میرا ہے، آؤں گا انشاءاللہ۔ اور ان کا خانوادہ تو ماشاءاللہ
بڑے بزرگوں کا یہاں تو سب ہے ماشاءاللہ، حضور کی نسبت بہت بڑی چیز ہے بابا. تو درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی اللہ. ہم میلاد کو سمجھ رہے ہیں لیکن شکر کے تناظر میں ایک خلاصہ نچوڑ انشاءاللہ خیر میں پیش کروں گا. تو یہ شکر کہتے کسے ہیں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، اب جوڑتے چلے جائیے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، آنکھوں کا مس یوز مت کرنا. ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے ہاتھوں کو مت اٹھانا، چوری کرنے کے لیے ہاتھوں کو مت اٹھانا، نشہ کرنے کے لیے ہاتھوں کو مت اٹھانا، کسی کو ہے نا سودی کاروبار کے لیے ہاتھوں کو مت اٹھانا، شراب بیچنے کے لیے ہاتھوں کو مت اٹھانا. کیونکہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہاتھ میری نعمت ہے، اور میری نعمت کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی حرام کام مت کرنا. کوئی حرام کام پیر میری نے، اللہ فرماتا ہے میری نعمت ہے، حرام کاموں کی طرف، بیئر بار کی طرف، شراب خانوں کی طرف، جوا خانوں کی طرف، ناچ گانوں کی طرف، غلط محفلوں کی طرف، محارم محارم کی طرف اپنے قدموں کو مت اٹھانا کہ اللہ کی نافرمانی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں نعمت دی ہے، اس کا شکر ادا اس طرح ہوگا کہ اس دولت کو، اس پیسے کو حرام کاموں میں مت لگانا، یتیموں کی مدد کرنا. اور آپ کو معلوم ہے یہ رزق حلال جانتے ہیں، اس کی ویلیو جانتے ہیں، لقمہ حلال کی. شکر کسے کہتے بابا؟ اتنا آسان نہیں اسلام. ارے ایک آگ کا دریا ہے، ڈوب کے جانا ہے بابا، اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے. شکر کہتے کسے ہیں؟ اب آپ اس تناظر میں دیکھیں کیا ہم اللہ کے شاکر بندے ہیں کہ نہیں. اب دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے دولت دی ہے، یہ دولت میری ہے، وقتی طور پر تجھے میں نے اس کا مالک بنایا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تیرے محل، یہ چل چلاتی ہوئی جو ہے تیری گاڑیاں، یہ فراٹے بھرتی تیری جو ہے گاڑیاں، اللہ فرماتا ہے یہ سب میرا ہے، میں نے تجھے دنیا میں اس کا مالک بنایا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، میں نے تجھے دنیا میں اس کا وقتی طور پہ وارث بنایا ہے. اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا پیسہ کبھی حرام کاموں میں مت لگانا. چاہے میلاد کے نام پر غلط طریقے سے میلاد پہ تو لگنا چاہیے بابا. وہ صحیح کاموں میں اس لیے کہتے ہیں کہ جس کو عثمان غنی کا خزانہ ملتا ہے نا بابا، اس کا پیسہ ہمیشہ اچھے کاموں میں لگے گا. اور جس کو قارون کا خزانہ ملتا ہے نا بابا، اس کا حرام کاموں میں جاتا ہے، حرام کاموں میں اس کا پیسہ لگتا ہے. اس لیے یہ اسلام ہے. ارے یہی تو سکھانے کے لیے اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں. میلاد کا یہی مقصد ہے. اس مقصد کو کہیں نہ کہیں امت مسلمان عزیزان ملت اسلامیہ، یہ 12 روزہ تقریریں کانوں کو لذت پہنچانے کے لیے نہیں ہے، دل کو لذت پہنچانے کے لیے نہیں ہے، خوش ہونے کے لیے نہیں کہ فلاں مقرر نے بڑا اچھا خطاب کیا، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا. حضور دنیا میں آئے کیوں؟ میلاد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ کا، تخلیق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ شکر ہے. اور یہ شکر کیسے؟ تو شکر کی تعریف آپ سمجھ گئے. اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہے اس کا مس یوز نہ کرنا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں کسی پر تنقید نہیں کروں گا، ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے. امام جعفر صادق طواف کر رہے تھے، رسول اللہ کی شہزادے سبحان اللہ صادق امام، 12 امام بابا. چرچا کیا کرو 12 امام کا. یہ ہمارے رافضیوں کی نہیں بابا، اہل سنت کے، یہ اہل بیت ہمارے ہیں بابا. امام جعفر صادق طواف کر رہے تھے. امام اعظم نے بھی فیض لیا. کہتے برباد ہو جاتا اگر امام جعفر صادق نہ ملتے مجھے تو. اتنا بڑا امام، اللہ صحابہ کا شاگرد ہے،
کہتے بچایا ہے امام نے مجھے. تو امام جعفر صادق طواف کر رہے تھے تو حضرت شقیق بلخی کی ملاقات ہوئی دوران طواف. طواف سے فارغ ہوئے، ہاں رسول اللہ کے شہزادے فرزند حرم ہیں، فوراً آگے بڑے دستبوسی کی. بہت دل دھڑکتے تھے، بادشاہ کوئی بھی ہو لیکن حکومت ان کی ہوتی تھی. کئی ظالم آئے گئے، بڑا ظلم ہوا اہل بیت کے اماموں کے ساتھ، بہت اکثروں کی موت زہر دے کر جو ہے بہت ستایا گیا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ دنیا کے اقتدار میں اپنی آخرت کو انہوں نے برباد کر دیا. لیکن جو اہل محبت تھے، دنیا کی جو لوگ تھے، ان کے دل میں اتنا احترام، اتنی محبت کہ نہ پوچھے آپ. کبھی بتاؤں گا میں آپ کو تفصیل سے. تو حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا، ملاقات کی. شقیق بلخی عراق کے دنیا تصوف کا ایک بڑا نام ہے، بہت بڑے صوفی گزرے ہیں. ان کو شفیق بلخی بھی کہا جاتا ہے اور شقیق بلخی بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت شقیق بلخی سے پوچھا، شقیق بلخی نے پوچھا، خیریت وغیرہ لی. اس کے بعد جو ہے حضرت نے پوچھا کہ تمہارے عراق میں شکر کسے کہتے ہیں؟ عراق کے صوفیاء، عراق کے علماء، عراق کے اولیاء، یہ قرآن میں جو شکر کا اور رسول اللہ نے جو مطالبہ، یہ شکر کسے کہتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن یا اس کو کس انداز میں جو ہے لیتے ہیں. تو حضرت شقیق بلخی عرض کرتے ہیں کہ اے ابن رسول اللہ کے شہزادے، ہمارے یہاں عراق میں شکر کہتے ہیں کہ نہ ملو تو صبر کرے، کچھ نہ ملے تو صبر کرے. کھانا دانا پانی کچھ بھی نہ ملے تو صبر کرے، اور ملے تو زبان سے حمد کہتے ہو کا یہ شکر ہے. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میاں ہمارے یہاں مدینے میں، اہل بیت میں مدینے میں جو ہے ایسا شکر تو کتے بھی ادا کرتے ہیں. کہ حضور وہ کیسے؟ آپ رسول اللہ کے شہزادے، میری رہنمائی کرے، رہبری کرے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے مدینے میں ایسا شکر تو مدینے کے کتوں کو بھی یہ توفیق حاصل ہے. اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالک نے کچھ دے دیا تو تم ہلا دی، اور نہ دیا تو چوکھٹ پر بیٹھے رہے. در چھوڑتے نہیں ہیں، در چھوڑتے نہیں ہیں. تم ہلا کے اپنی محبت کا، شکرانے کا جو ہے اظہار زبان حال سے کر دیتے ہیں. اللہ اللہ آپ نے پوچھا کہ آپ اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ ہیں، آپ حسین کے شہزادے ہیں، آپ فاطمہ کے دلبل ہیں، آپ اہل بیت کے تصوف کے امام ہیں. ہماری رہبری کی ہے کہ شکر آخر کہتے کسے ہیں؟ سنے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ ملے تو اللہ کا شکر، نہ ملے. ہم اہل بیت میں شکر کا جو مفہوم ہے، نہ ملے تو اللہ کا شکر کا، حضور ملے تو کہا بھاگ دو. وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتے کو کبھی نہ چھڑکو. عزیزان ملت اسلامیہ، شکر کے سب کے اپنے انداز اور مراتب ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں. زکوٰۃ دیتے نا بابا اہل ثروت مالدار، زکوٰۃ صحیح دینی چاہیے. انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام نہیں لکھوانا چاہیے. اللہ سب کو توفیق دے. سنا سنا پرکھنے والا دانا ہے، پرکھنے والا دانا ہے. اللہ توفیق دے. حساب ہو کر رہے گا. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے حساب و کتاب سے ہم کو بری رکھے. حضور کی طفیل، نالین کی طفیل ہماری بخشش فرماتا. یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے. تو حضرت امام جعفر صادق کا معیار دیکھے اہل بیت کے حوالے سے. اب سیدوں کو جو دیکھے، اسی لیے کہتے ہیں کیسے سخی ہیں محمد کے گھرانے والے، خود بھوکے رہ جاتے ہیں اور اوروں کو کھلاتے ہیں. اسی لیے آپ کو معلوم ہے بزرگوں نے لکھا ہے، میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. لکھا ہے کہ اگر کوئی پریشان حال ہو نا، بہت زیادہ تکلیف میں، اس کا مسئلہ بہت تکلیف ہے، کسی کے گھر میں فاقے یا یہ وہ بہت تکلیف ہے، ایکس وائی زیڈ، اور اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے،
کوئی بھی سماج کا شاہکار مالدار اس کو دھیان نہیں دے رہا ہے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی سید کے دروازے پر جا کے دستک دے دے. لکھا ہے اس کو، چاہے وہ سید غریب ہو اس کے دروازے پر جا کر دستک دے دے. سادات کو جا کے ہلائے ان کی کنڈی کو، اوپر تک ہلے گی وہ کنڈی، اوپر تک جا کے ہلے گی. باب الرجا ہے وہ، باب الحوائج ہے وہ. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ دستگیری اور مدد کے راستے آپ کے لیے کھل جائیں گے. اب بابا یہ نہیں کہ سارے سادات کو کل پکڑ لو آپ یہاں گیا. درود پاک پڑھ لیجیے. سید صاحب نے جو مسئلہ بتا دیا ہے بولے آپ کو برکت باپو دو ورنہ دیا. درود پاک پڑھ لیجیے. اگر کوئی پریشان حال ہے تو یہ نسخہ دیا ہے میں نے آپ کو، تعویذ ہے یہ. تعویذ بہت زبردست اور مجرب عمل ہے کہ کبھی مصیبت میں کوئی آ جائے اور سب ٹھکرا دینا تو جاؤ کسی سید کی کٹیا پہ دیکھنا وہ تمہارے لیے کیسا کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ نسب کی برکت ہے. اور انشاءاللہ من اللہ جب وہ آگے بڑھے گا تو دنیا والے جنہوں نے ٹھکرایا تھا وہ بھی تمہارے انشاءاللہ قریب آ جائیں گے. تو شکر کا جو مفہوم حضرت امام جعفر صادق قرآن کی ترجمانی دیکھے مدارج کے اعتبار سے جو ہے عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ پوری دنیا میں جو میلاد کی محفلیں سجائی جا رہی ہے یہ مظاہر شکر ہے، یہ شکرانے کے طریقے ہیں. اب اسی نقطے پر آئے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کیا کرو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا. اب صحیح معنوں میں جو شکر ادا کرنے والا ہے تو برکت ہوگی اور اللہ بڑھائے گا. لیکن شکر تم حرام چیزوں سے، نعمتوں کا مس یوز کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. عزیزان ملت اسلامیہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کا تم اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو آخر اللہ نے شکر ادا کرنے کا حکم مکمل بار بار کیوں دیا اور یہ کیوں فرمایا کہ نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے؟ اور پھر ایک مسلمان، ایک اللہ کا بندہ، رسول اللہ کا امتی اللہ کا شکر اگر واقعتاً ادا کرنا چاہ رہا ہے تو آخر وہ ادا کیسے کرے؟ اب عزیزان ملت اسلامیہ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، گفتگو کا نچوڑ یہ ہے. اب میں اپنے اصل نقطے کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ بات فرمایا کہ میری شعبہ نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اب کوئی ایسی نعمت ہونی چاہیے جو تمام نعمتوں کی اصل ہو، بنیاد، کہ اس نعمت کو اگر کوئی ذکر کرے، یاد کرے، چرچا کرے، شکر ادا کرے تو اللہ فرما دے کہ یہ نعمت تمام نعمتوں کی اصل ہے اور بنیاد ہے. اس نعمت کو تم نے یاد کر لیا، گویا کہ میری تمام نعمتوں کا چرچا کر لیا، میری تمام نعمتوں کا ذکر کر دیا. وہ نعمت کون سی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب، کائنات کی تمام نعمتوں کی اصل تیری ذات ہے، تیرا وجود ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے. ماں باپ نعمت ہے، نبی کا صدقہ ہے. ماں باپ نعمت ہے، نبی کے طفیل ملے ہیں. دولت نعمت ہے، نبی کے طفیل ملے ہیں. ہمیں دولت ملی، اولاد ملی، گھر ملا، دار ملا، کعبہ ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، حضور کی شفاعت ملے گی. تعدوا نعمت اللہ. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے پر کما حق کو قادر نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے رسول کے طفیل اپنے بندوں پر کرم کیا. کا ایک نعمت ایسی ہے اور اسی نعمت کے حوالے سے قرآن نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اے میرے بندو، میں ایک نعمت ایسی دے رہا ہوں کہ اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تم پر میرا احسان ہے. تم پر احسان کیا ہے. کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا جبکہ وہ حقدار ہے. اگر وہ جتائے تو اسے اس کا مستحق ہے وہ، لیکن ایک نعمت کو، اور فرمایا کہ اس نعمت کو معمولی مت سمجھنا. اور وہ نعمت کون سی ہے؟ ولادت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد
وہ یہ پوری دنیا میں سنی مسلمان جو نبی کا میلاد مناتا ہے، یہ اللہ کی اس بڑی نعمت کے ذریعے اللہ کی ساری نعمتوں کا چرچا کر رہا ہے۔ یہ مظاہر شکر ہے، یہ محفل شکر کی محفلیں ہیں۔ یہ بندہ زبان حال سے بھی کہتا ہے، کبھی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، مسجدوں میں نعتیں پڑھتا ہے ولادت کے، بس یہ مبارک کی زیارت ہوئی، غریبوں میں اناج اور غلہ تقسیم کیا جا رہا ہے، یتیموں کی مدد کی جا رہی ہے کہ حضور ملے ہیں، ہمیں حضور ملے ہیں، ہم ان کی امت، ان کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور یہ معاملہ یہیں تک بس نہیں ہے بابا، وہابیوں کو تو بابا چھوڑو، بابا ان کو کیا لینا دینا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا پھر، اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، پھر تجھ کو کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جانتے ہیں یہ مظاہر شکر جو ہے کب سے شروع ہوئے؟ سید البشر کون ہے؟ حضور۔ اور ابو البشر کون ہے؟ آدم۔ آدم سے پہلے کوئی انسان نہ، آدم کے بعد دوسرا انسان، قرآن کہتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ آدم ہی سے ہم نے ان کی بیوی کو، یہ شکر سمجھا رہا ہوں آپ کو، اور حضور کا چرچا بتا رہا ہوں آپ کو کہ شکر کی محفل جو ہے یہ محفل میلاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ محفل میلاد ہے۔ اب ایک میلاد جو ہے آپ کو آسمان پر آئی جو ہے اس کے جلوے ذرا آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، عربی زبان میں کہاوت ہے کہ الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ انسان انسان کے ساتھ، انسانوں کی دوستی جو ہے گدھوں کے ساتھ نہیں ہوتی بابا، گدھوں کے ساتھ، سنی سنی کے ساتھ، کافریوں کے ساتھ نہیں، آپ سمجھے؟ تو انسان کی فطرت میں یہ چیز اللہ نے، بلکہ ہر جتنی مخلوقات ہیں ان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ ہم جنس کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو وجود بخشا، تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تو تھے، فرشتے زیارت کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی، لیکن حضرت آدم جو فطری طور پر ان کی طرف مکمل طور پر مائل نہیں تھے۔ اب قرآن کہتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ آدم سے ہم نے حوا کو، پہلا بشر جسے ابو البشر حضرت آدم اللہ کا بعثت کے اعتبار سے پہلا خلیفہ، پہلا نائب، بعثت کے اعتبار سے کہاں کی بات چل رہی ہے؟ جنت میں۔ تو حضرت آدم کے لیے اللہ نے ان کی شریک حیات، بندوں کی، تمام انسانوں کی ماں ماما حوا کو اللہ نے وجود بخشا پسلی سے، اسی لیے عورتوں کی ایک پسلی کم ہوتی ہے مردوں کی بنسبت، ڈاکٹر صاحب کو خبر ہوگی، العلم علمان، علم دو ہے امام شافعی فرماتے ہیں، ایک علم الادیان اور ایک ہے علم الابدان، ایک باڈی کا علم ہے اور ایک ہے دین کا علم۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے علم ابدان کو چھوڑ دیا، علم ادیان کو صرف رکھا، یعنی فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر، طبیب، حاذق یہ سب ہونا ہماری قوم میں ضروری ہے۔ گیرج پہ مت لگاؤ صرف بچوں کو، پڑھاؤ، ہائر ایجوکیٹڈ بناؤ، بچہ پڑھے گا، اچھا ایجوکیشن، سماج بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ اور دین بھی ترقی کرے گا۔ یہ دور جو ہے نا، یہ وہ دور نہیں رہا، ابھی ایجوکیشن کا دور ہے، علم کی تلوار۔ کون سی تلوار؟ علم چاہیے، ایجوکیشن۔ اب دیکھیں کہ حضرت آدم کو اللہ نے جنت میں ان کی سکون قلب کے لیے، کہتے ہیں حضرت ماما حوا کو انہی سے کیا کیا۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت آدم حوا سے قریب قربت چاہتے تھے، اللہ نے منع فرما دیا کہ آدم نہیں،
کا مولا کیا کرنا پڑے گا؟ کا حق کے مہر دینا پڑے گا. میں میلاد سمجھا رہا ہوں آپ کو شکر کے تناظر میں. یہ صوفیانہ تفسیر بیان کر رہا ہوں آج میں. تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آدم اگر حوا کا قرب چاہتے ہو، دوستی چاہتے ہو، تو پہلے تمہیں حق کے مہر دینا پڑے گا. روک دیا حضرت آدم کو. جنت میں نعمتیں کم تھی کیا بابا؟ جنت کا ایک ہیرا دنیا کی ساری دولت سے جو ہے قیمتی ہے. اتنا تو جانتے مسلمان الحمدللہ اور مانتے بھی. تو جب حق کے مہر کی بات آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ مولا حق کے مہر کیا ہوگا؟ حق کے مہر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں ابھی قرب نہیں ہے. حضرت آدم کا دل مائل ہے ماما حوا کی طرف، چونکہ اب جنس ہے اور قدرت کا نظام ہے. اللہ نے فرمایا کہ آدم حق کے مہر ادا کرو. کہ مولا کیا ہوگا حق کے مہر؟ کہ آدم ان تصلی علی نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جنت کی بات ہو رہی ہے کہ آدم میرے محبوب محمد عربی پر تو 20 مرتبہ 20 مرہ 20 مرتبہ میرے نبی پر تو درود و سلام پڑھ. یہی تیرا حق کے مہر ہے. سبحان اللہ. یا اللہ جنت کی کوئی نعمت نہیں. اچھا حق کے مہر کے بارے میں سن لیں. یہ کس کا رائٹ ہوتا ہے؟ یہ بیوی کا حق ہوتا ہے. پورا رائٹ اس کا ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کے مہر پہلا جو ادا کیا جا رہا ہے جنت، یہ مہر جو ہے یہ معاف کرنے کا اور کروانے کا سلسلہ بند کرو. یہ بدعت ہے اس کو رواج دینا. یہ شوہروں کو کیا ہوتا ہے، بیوی جب بیوہ ہو جاتی تو کہتے کہ معاف کر دیا میت کے سامنے لا کے. او میاں بند کرو جی، واجب ہے واجب. قرآن نے فرمایا وَآتُوهُنَّ قِنْطَارًا، ان کا حق دو. حق کے مہر یہ ان کا حق ہے. رسول اللہ نے تاکید فرمائی ہے. یہ ہمارے یہاں ہلے شریف بہت گھس گیا بابا. ہمارے مدرسوں میں بولیے اللہ ماشاءاللہ، یا ہمارے سماج میں مس یوز بہت ہو رہا ہے چیزوں کا. تو یہ حق کے مہر عورت کا پورا رائٹ ہوتا ہے، اس پر حق ہوتا ہے. اسلام نے کہا دو. اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا وثیقہ ہے. یہ جو رقم جو دی جاتی ہے نا، یہ ضمانت ہے اور ایک طرح کا کہ شوہر قدم قدم پر تمہارا ساتھ دے گا. تم فکر مت کرنا، رفیق حیات بن کر عزیزان ملت اسلامیہ. اب دیکھیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے حق کے مہر، تو حوا کو کیا ملا؟ حق کے مہر کس کا ہوتا ہے؟ بیوی کا ہوتا ہے. تو ماما حوا کو کیا ملا؟ کیونکہ درود تو مصطفیٰ پر پڑھا گیا ہے. درود کس پر پڑھا گیا ہے؟ مصطفیٰ کو پڑھا گیا ہے. حضرت ماما حوا کو کیا ملا؟ اور یہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا حق کے مہر یہ جنتی حق ہے. جنتی معجل ہو یا معجل ہو دینا ضروری واجب، دینا ضروری یا مہر حال ہو دینا واجب ہے. عزیزان ملت اسلامیہ حق کے مہر عورت کا پورا حق ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو حق کے مہر ماما حوا کے لیے وہ کیا ہے کہ میرے محبوب پر 20 مرتبہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم جب پہلا بشر ہے، ابو البشر ہے، تو درود کس پر پڑھا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد پر حضور تھے تو پہلے کون ہوئے؟ تو پہلے کون ہوئے؟ پہلے کون ہوئے؟ آدم کو پابند کیا گیا. بیسط کے اعتبار سے پہلا بشر کون ہے؟ ابو البشر حضرت آدم ہے، ماما حوا ہے. پابندی لگا دی گئی کہ مہر ادا کرو کا 20 مرتبہ. ارے جب رسول نہیں تھے تو درود کس پر پڑھا گیا تھا؟
وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی ہے اول، وہی ہے آخر۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خلفائے راشدین۔ نماز اقصی میں یہی تھا سر آیا، اعلیٰ حضرت نے لکھا، اعلیٰ حضرت بہت بہتر لکھتے ہیں، اول و آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، حضرت آدم سے عیسیٰ سب نبی کے قدموں میں، اور حضور سجدے میں، سرداری کا اعلان ہے، افضل البشر، افضل البشر، عزیزان ملت اسلامیہ۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، جنت میں پتہ یہ چلا کہ جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت درود، سبحان اللہ۔ اچھا ایک سوال جب میں پڑھ رہا تھا یہ حدیث، خیر ہم لوگ تو کھنگالتے رہتے ہیں، کیلو کال مولویوں کے دماغ میں رہتا ہے، لیکن میں تو بابا خانقاہی آدمی ہوں، سبحان بہرکیف جب میں پڑھ رہا تھا تو میں سوچنے لگا سید صاحب قبلہ کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم کیوں نہیں دیا کہ آدم 20 رکعت نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے 20، فرشتوں کا کعبہ اوپر بھی ہے، کبھی طواف کر لے، یہ بھی ہو سکتا تھا، 20 مرتبہ میری تسبیح و تحلیل پڑھ لے، 20 مرتبہ اللہ کوئی اور وظیفہ بتاتا۔ ایک تو جنت کی کوئی دوسری نعمت، سونا چاندی ہیرے جواہرات زمرد یاقوت وغیرہ کچھ نہیں، 20 مرتبہ درود، لیکن اللہ نے دوسری عبادت جو نماز تمام عبادتوں کی سردار ہے، دوسری عبادت کا حکم کیوں نہیں دیا؟ سنے صوفیاء کرام فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ درود بھی مقبول، اور ایسا مقبول کہ اللہ کسی کی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکات نہیں دیتا، کہ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بندگی اسی کے لیے، سجدے اسی کے لیے، درگاہ کے لیے نہیں، پیروں کے لیے نہیں، اسی کے لیے سجدے سالے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے شوق کے دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، گنبد خضرا کو دیکھ کر لکھا ہے اعلیٰ حضرت کہ دل تو چاہتا ہے کہ سجدہ کروں۔ شعر کا مفہوم مختصر بتا رہا ہوں، حالانکہ مجیب اشرف صاحب اس کے بڑے زبردست اشرف الفقہا، ایسا شاعر نہیں دیکھا کلام رضا کا۔ اے شوق کے دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دل تو کر رہا تھا کہ گنبد خضرا کی جب بہاریں میں نے دیکھی تو یہ کہ کاش میرا قبلہ یہ ہوتا، کاش قبلہ میرا گنبد خضرا ہوتا اور مسجود لہو اللہ ہوتا۔ کہتا ہے شوق کے دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ زمین پر پیشانی، اعضاء، 7 اعضاء زمین پر ٹیکنے کا نام سجدہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ شوق کے دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، ارے احمد رضا اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ جس کا دل کوئی یار میں نہ جھکا، اس کے سجدوں کی کوئی وقت نہیں بابا۔ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں، جو جھکا، یہ صوفیہ کا جو فرمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آدم پیدا بھی، آدم کی تخلیق نہیں ہوئی ہے، پہلا بشر وجود میں نہیں آیا، نہ ماما ہوا وجود میں آئی ہے۔ اللہ کیا کر رہا تھا بابا؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہا تھا، اور کب سے پڑھ رہا ہے؟ ازل سے پڑھ رہا ہے، اور کب تک پڑھتا رہے گا؟ ابد تک، کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا۔ تو درود، سبحان اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، مقبول عبادت، اور ہماری بندگی، ہمارے سجدے تو ٹھیک ہے بابا،
اللہ قبول کر لے ٹوٹے پھوٹے سجدے. ہاں نہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے بابا, اللہ اکبر رکعت باندھے کہ بازار میں پہنچ گیا, معلوم نہیں آیا کہ نہیں آیا, پیسے لے کے آنے والا تھا, گھر میں کہیں جھگڑا ہو گیا بیوی بچوں کے ساتھ, تو اس کے فکر میں پوری نماز جو ہے اسی خیال میں گزر جاتی ہے. اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے, کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے. اب دیکھیں یہ مظاہر تشکر, حضور کا چرچا دیکھیں, یہ ایک 12 محفل میلاد سال میں جب میلاد, ارے بابا ہم تو یہ ایسے ڈستے ہیں, ارے 12 ربیع الاول حضور کی تاریخ ولادت تھوڑی تھی, وہ تو 8 کا قول ہے 9 کا قول ہے نا, تو ڈسکس مت کرو, کہ چل ٹھیک ہے ہم 9 کو منانے تیار تھے. مجھے ملے تھے بابا سفر میں, کچھ لوگ ملے تھے کہ 12 کی روایت تو فلاں کتاب میں ایسا ہے, فلاں کتاب میں ایسا ہے. بولا تو چاہتا ہے کیا ہے, منانا ہے کہ نہیں؟ 8 کو بھی منانے تیار ہے, 12 کو بھی منانے تیار ہے, تو جب بولے گا تیار ہے. چل 12 چھوڑ, تیرے کو نہیں منانا ہے نا, 8 کو منائے گا, آتا ہے ساتھ میں. اچھا ایک صاحب ملے تھے, بولے تم حضور کا انتقال بھی تو اسی دن ہوا تھا, بولے حضور کا وصال بھی اسی دن ہوا تھا. ٹھیک ہے بابا, تو بولا کیا مطلب, کا تو سوگ منانا چاہیے. کہ چل ٹھیک ہے منائے گا سوگ. میں نے ایسے پوچھا اس کو, سوگ منائے گا تو, تیاری ہے تیری سوگ منانے کی؟ ہم کو ذرا 1 منٹ کے لیے چھوڑ دے, ہم اپنا اندیہ نظریہ کیا وہ بتاتے ہیں, لیکن تو جو جس انداز میں میجک جو جادوئی انداز ہوتا ہے نا, ایسے 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 کر کے بولتے بتا میرے ہاتھ میں, اس ہاتھ میں یا اس ہاتھ میں, ایسے ان سے زیادہ جو ہے ان کے سوالات کی حقیقت نہیں ہوتی ہے نا. تو اب میں نے اس سے پوچھا چل سوگ ہی کی بات کر رہا ہے, منانے کے لیے تیار ہے؟ کہ ہم منانے کے لیے تیار ہے. اس شرط پر کہ صحابہ نے سوگ منایا ہو, ابو بکر نے, عمر نے, عثمان غنی نے, مولا علی نے, اہل بیت نے, اگر نبی کا ہر سال سوگ منایا ہو تو ہم منانے کے لیے تیار ہے. میں نے کہا نادان, سوگ منانے کی مدت کیا ہے, کتنی مدت ہوتی ہے سوگ منانے کی؟ عزیزان ملت اسلامیہ, میں نے کہا کہ اگر تو سوگ منانے کی, حالانکہ سوگ بھی منانے کو تیار نہیں ہو بابا, ان کو تو بند ہی کروانا ہے, بند ہونے والا نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے اب تشکر دیکھیں, شکرانہ دیکھیں کہ اللہ نے منافع, اللہ نے فرمایا کہ 20 مرتبہ, تو ٹھیک ہے 20 مرتبہ, ملا کیا؟ حق مہر تو عورتوں کا ہوتا ہے نا بابا. تو پہلا مہر ماما ہوا کو کیا ملا, ان کو کیا ملا؟ 20 مرتبہ درود پڑھ لے, 20 مرتبہ مشہور روایت کے مطابق کا یہ ملے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, اب صوفیاء کرام کی تحقیق دیکھیں, علماء تحریر فرماتے ہیں کہ بظاہر درود, ظاہر کیا حضور ہی پر درود پڑھا گیا تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا حق مہر ان کا, تو درود ان پر پڑھا جاتا ماما ہوا پر, لیکن درود ان پر نہیں پڑھا گیا تھا. درود کس پر پڑھا گیا؟ رسول اللہ پر درود پڑھا گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, علماء فرماتے ہیں حضرت ماما ہوا کا حق مہر 20 مرتبہ درود, اور اس کی برکت انہیں یہ ملی کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نور بطن ہوا میں منتقل کر دیا. وہ جہاں بنے ہیں اسی نور کے طفیل. ماما ہوا کو کیا ملا بابا؟ ارے پورے حضور مل گئے بابا. یہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کے صلب سے حضرت ماما ہوا کے شکم میں منتقل ہو گیا, اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سنقل کے اس نور کی حفاظت ہم کریں گے اور سجدہ کرنے والوں میں اسے منتقل کرتے رہیں گے. اس نور کو, اس کی بڑی داستان ہے. تو یہ نور جو منتقل ہوا ہے, ہمارے نبی کی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے محققین نے. عالم نورانیت, عالم نور, عالم بشریت, روحانیت. جا گئے بابا. عزیزان ملت اسلامیہ, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی جو محافل پوری دنیا میں یہ مظاہر تشکر ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ جنت سے جاری ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے, ماما حوا کے لیے حق مہر نور کی منتقلی کا جو سلسلہ چلا ہے وہ رفعت مصطفیٰ کے ذریعے, ذکر مصطفیٰ کے ذریعے کہ اے حوا نور آئے گا لیکن نبی پر درود پڑھ. 20 مرتبہ
یہ ہے شکرانہ. سبحان کیا ہے؟ اللہ سبحان اللہ شکرانہ. اللہ توفیق دے. ایک آخری روایت جو ہے میں گفتگو کر کے بارش رحمت آ رہی ہے آسمان سے رخصت ہوا جاتا ہوں. عزیزان ملت اسلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. مسجد نبوی میں حضور بیٹھے تھے. ایک صحابی آئے, جوان صحابی تھے بہت. حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے, سلام عرض کیا یا رسول اللہ. حضور نے خیریت پوچھی, کیسے ہو؟ بہت غریب تھے, انتہائی غریب. مدینے میں ان کا گھر بھی نہیں تھا, مسجد نبوی میں رہتے تھے اصحاب صفا کی چبوترے پر. بہت غریب تھے بابا. تو گفتگو کر رہے تھے اور اچانک حضرت جبرائیل تشریف لائے. حضور کی سربارگاہ میں سلام عرض کیا, رسول اللہ سلام فرماتا ہے, یا رسول اللہ یہ جو آپ کے نوجوان صحابی ہیں کل ظہر میں ان کا انتقال ہونے والا ہے. کل ظہر میں ان کا لأزیدنکم سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ حضور کا میلاد مناتے رہو, انشاءاللہ برکتیں ملتی رہے گی, شکرانہ ادا کرتے رہو محفلیں, لیکن طریقے سے حرام کاموں سے نہیں بابا, بدلنا پڑے گا مزاج کو. اب دیکھیں کہ برکتیں بڑھے گی کیسے, شکریہ ادا کرنے سے اللہ کیسے برکت دیتا ہے. ایک صحابی حاضر ہے, حضرت جبرائیل آ کے کہتے ہیں کہ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ کل ظہر میں ان کا انتقال ہونے والا ہے. حضور بہت دکھی ہوئے, بتایا نہیں. صحابی قریب تھے, کہا ادھر آؤ, اور قریب حضور نے کیا. اعلیٰ حضرت لکھتے نا, میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے بہا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. عزیزان ملت اسلام کیا اب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نوجوان کیا کوئی ایسی تمہاری خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. کہ حضور غریب ہوں, اللہ کی تقدیر سے راضی ہوں, لیکن کہتے نا کہ غریبوں کی کٹھیاں میں وقت بھی ٹھہر ٹھہر کے آتا ہے, اجازت لے کر آتا ہے, جلدی گزرتا نہیں ہے. کہتے سرکار اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہے, لیکن جب آپ نے پوچھا ہے تو حضور تو عالم غیب ہے, کیا چھپاؤں کیا جو ہے. کہتے دو چیزیں ہیں, دو تمنائیں, دو حسرتیں ایسی ہے کہ آج تک میری وہ حسرتیں کبھی پوری. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیا بات ہے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینے میں ایک میٹھا پکوان مدینے میں بہت مشہور ہوتا تھا, پیسے والوں کے گھر میں پکتا تھا. میری بڑی تمنا ہے وہ میٹھا کھانے کی, لیکن آج تک صلوات والسلام علیہ آج تک وہ میٹھا میں نے کھایا نہیں. حسرت ہے وہ میٹھا مجھے. کہتے ہیں میرے پاس تو وہ مال و دولت کہتے بہت خرچہ لگتا تھا. کا دوسری کیا ہے, کا دوسری کا غربت کما رہا ہوں. مدینے والوں نے پیار تو بہت دیا, محبت تو بہت دی. یہ ہمیشہ نیت رہی کہ ایک آپ کی سنت نکاح اسے ادا کر لوں, لیکن کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کل انتقال ہونے والا ہے. جبرائیل بتا کے گئے ہیں. حضور نے آواز دی, آئین علی ابن ابی طالب, کہاں علی؟ عثمان کو بلاؤ, ابو بکر کو بلاؤ, بلال جاؤ سارے صحابہ کو بلا کر لاؤ. ایک صحابی کو بلایا اور کا رشتہ کوئی ہے فلاں کے لیے؟ کہتے یا رسول اللہ نہیں, لیکن فلاں کے چچا کی ایک بیٹی وہ بھی غریب ہے, خاندان افلاس کا مارا ہوا ہے, ان کو بھی رشتہ کا جلدی بلا کے لاؤ. بلایا گیا. آقا حکم دیتے ہیں کہ میں نے تمہاری بھتیجی کا رشتہ فلاں کے ساتھ کر دیا ہے اور نکاح ہوگا, اور آج ہی نکاح ہوگا. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. شکرانہ سمجھا رہا ہوں آپ کو, نتیجہ نکالوں گا. اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا. اس کے بعد حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ برتنوں کا انتظام کرو, کپڑوں کا انتظام کرو, جو ضروری چیزیں تھی شادی بیاہ کے لیے سب کا. اور حضرت عثمان غنی کو آپ نے حکم دیا کہ عثمان میرے اس صحابی نے اس کی جو حسرت اور تمنا ہے, میٹھا نہیں کا میٹھا تمہارے گھر سے. یہ پیار تھا بابا صحابہ کا, محبت ہے. اور یہ رافضی یہ چھوٹے کشتی لڑا رہے ہیں. پڑھا کہا ہے بابا, پڑھو بابا, اسلام پڑھنے کی چیز ہے. تاریخ کی کتابوں کو چوپڑوں کو سائیڈ میں رکھ دو بابا. تاریخ سے عقیدے نہیں بنتے, تاریخ میں گڑھا جاتا ہے. تاریخ کی روایتیں موضوع بھی ہوتی ہیں, جھوٹی بھی ہوتی ہیں. میں کل تفصیل سے بتا چکا اس موضوع پر. اللہ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کا باادب بنائے رکھے, بزرگوں کا باادب بنائے رکھے. اب دیکھیں کہ حضور نے حکم دے دیا. حکم دینے کے بعد جو ہے
सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की, उनकी महफिल पूरी हो गई, निकाह हो गया, अभी तक सरकार ने राज खोला नहीं है। मैं शुक्र आपको समझा रहा हूं, मीलाद की महफिलें ये मज़ाहिर तशक्कुर हैं। हम क्यों महफिल मीलाद मनाते हैं? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के खाने का भी इंतजाम किया। एक सहाबी को बुलवाया था और कहा तुम्हारे पास कोई घर? कहा या रसूलल्लाह खाली है। कहा दोगे? कहा मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान, हुजूर फरमाएं और न हो, हुजूर फरमाएं और। अरे अबरू के इशारे पर आला हजरत लिखते हैं कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ताने जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, जिधर आपके अबरू के इशारे हो गए, सहाबा कहते हैं कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, और पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। खालिद बिन वलीद ने सिर्फ इशारा किया था समंदर में डाल दो, ये नहीं देखा कि घोड़े फेंके जाएंगे। ये थे सहाबा, वो दीवानी कौम थी, वो रसूलुल्लाह के मुरीदीन थे, वो आफ्ताब और महताब थे वो सब। अल्लाह तौफीक दे। तो हुजूर ने निकाह खानी की उनकी हो गई पूरी, चले गए, रुखसती भी कर दी। कल उनका इंतकाल होने वाला है। किसी को हुजूर ने बताया नहीं, एक सहाबी को बताया। क्या बताया? कहा इधर आओ, तो ये जो शादी हुई है ना, जोहर के आसपास कहते हैं कि इनके घर पे जाना, अंदर नहीं बाहर फेरे लगाते रहना, और अगर कोई आवाज आना शुरू हो जाए तो फौरन मुझे इत्तला दे दो। यानी हुजूर को कितने प्यारे थे वो सहाबी, कितनी मोहब्बत की, इतना हुजूर ख्याल रख रहे माशाअल्लाह। ये तो सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन कितना प्यार था उन पर। आप लिखते हैं कि रिवायत में आता है कि चले गए, रुखसती हो गई, दूल्हा दुल्हन अपने मकान में पहुंच गए। दूसरे दिन सहाबी जिनकी ड्यूटी हुजूर ने लगाई थी, असर का वक्त हो गया, उनकी बारगाह में तशरीफ लाए गए। या रसूल अल्लाह का क्या खबर है? का कोई चिल्लाने की रोने की आवाज नहीं, वहां तो खुशियों की आवाज आ रही है, वहां तो खुशियों की सदाएं हैं, गूंजे हैं कि बहुत ही खुश हैं। तो सरकार ने जब ये सुना तो हैरान हो गए। खबर देने वाले मासूम सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल है। अल्लाह के रसूल फौरन सजदे में गिर गए और पूछा, मौला ये क्या राज है? जिब्राइल तो लवे महफूज देख कर आए थे कि इसकी मौत यकीनी थी, इसकी मौत यकीनी थी। अल्लाह ने फिर जिब्राइल को उतारा, का जिब्राइल फिर मेरे महबूब के दर के फेरे लगा, जा मदीने में। मेरे महबूब ने याद किया है। जिब्राइल आए, अल्लाह तबारक व तआला पैगाम देता है, महबूब मेरे जिब्राइल ने जो बताया था वो सच, इसकी मौत मुकद्दर थी, इसकी मौत मुकद्दर थी, इसका मरना यकीनी था। लेकिन महबूब मामला कुछ ये हुआ कि रात में अपने दोनों सहाबा के लिए, अपने दोनों सहाबा के लिए तुमने खाना भी भेजा था, मीठा भी भेजा था। जब मियां बीवी इशा की नमाज दोनों साथ पढ़ चुके, मेरी हमदो सना कर चुके, मुसल्ले से उठे, खाने के लिए बैठे कि अचानक दरवाजे पर किसी ने आवाज दी कि है कोई अल्लाह के लिए खिलाने वाला, भूखे हैं, फाका है, कोई अल्लाह के नाम पर खिला दे। उस वक्त इस तेरे सहाबी ने अपनी शरीके हयात से कहा था कि शरीके हयात तू मुझे मिली है, मेरे रसूल का इनाम है, मेरे रसूल का ये तोहफा है। मेरे लिए इससे बड़ा तोहफा आज शबे ज़ुफ़ाफ़ है, शादी की रात है, हुजूर के दर से आया है, हुजूर ने सारा इंतजाम किया है। अगर तेरी इजाजत हो तो दरवाजे पर कोई फकीर आया है, कोई मंगता आया है, अगर इजाजत हो तो आज ये मेरे सरकार ने बार बार फरमाया है, वम्मा साइल फला तनहर मत झिड़कना, चेहरा मत देखना। चल मोटा है वो, काम करता नहीं, कुछ नौकरी नहीं करता है, आप समझ रहे हैं? कैसे देता है, शहीदों में नाम लिखाता है। अरे हुजूर को देख, कहते महबूब
کہ جیسے ہی اپنے شریک حیات نے کہا کہ الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، قیامت کے دن میں ان خوش نصیب عورتوں میں سے ایک رہوں گی جن کا نکاح رشتہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کروایا ہے، یہ میرے لیے کوئی کم اعزاز نہیں ہے، میں راضی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے وحی فرما رہا ہے کہ محبوب اس نے جو کھانا تمہارے در سے گیا تھا، مصطفیٰ کے بیڑے سے گیا تھا نا بابا، کا اٹھا کے فقیر کو دے دیا، اور فقیر نے دعا دی کہ اے اللہ جس نے مجھے کھلایا پلایا ہے اسے آباد رکھنا، اسے خوش رکھنا، انہیں آل و اولاد سے نوازنا۔ اے محبوب فیصلہ تو یہی تھا کہ اسے مرنا ہے، تقدیر تو یہی تھی، لیکن اس نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکریہ ادا کرتے رہو میں نعمتوں کو بڑھاتے رہوں گا۔ اے محبوب اس شکریہ کی وجہ سے، شکریہ کیا تھا؟ زبانی نہیں بابا، شکر کا جو مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ شکر زبانی صرف اللہ کا شکر، اللہ کا یہ شکر کی کامل تصویر نہیں ہے، یہ مکمل تفسیر نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کی برکت سے اس کو عمر خضر عطا فرمائی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دعائیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میلاد شریف کی یہ محافل اور یہ مجلسیں، یہ مظاہر شکر ہیں۔ آپ نے ایسی میلاد شکر کے انداز والی سنی کبھی بابا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ توفیق دے بابا۔ آمین۔ پھر ایک مرتبہ آپ تماموں کا، اہل محلہ کا، نیاز کمیٹی، پنجتن پاک کمیٹی، کئی کمیٹیاں ہیں، سب کے لیے کلمات تشکر ہیں۔ اللہ سبوں کو برکت دے۔ صحابہ کی